بڑی بڑی سپر پاورز بدترین مصیبت کا شکار ہیں. یہ وائرس اب تک دنیا کے 1,62,000 لوگ نگل گیا ہے. 23.5 لاکھ سے زائد اس کا شکار ہو چکے ہیں. 6 لاکھ سے زائد اس وائرس کو ہرا بھی چکے ہیں. چین سے بڑی بڑی طاقتوں تک آتے آتے مرنے والوں کی شرح 2% سے 21% پر آ گئی. اور ان اعداد و شمار میں پاکستان کے 8,218 متاثرین ہیں. مرنے والوں کی تعداد 160 سے اوپر چلی گئی. اور ماشاءاللہ یہاں وبائی حالت یہ ہے کہ سرکاری اسپتالوں میں OPD سمیت تمام شعبے کورونا کے نام پر بند کر دیے گئے ہیں. اس طرح سرکاری اسپتالوں کی ایمرجنسی میں روز سینکڑوں غریب علاج نہ ہونے کی وجہ سے بیچارے تڑپ تڑپ کر مر رہے ہیں. صفاقی کا عالم مگر یہ ہے کہ حکمران طبقہ منہ میں پتھر ڈالے پراسرار خاموشی اختیار کیے ہوئے. ہمارے حکمران دیگر ممالک کے جناب والا لاک ڈاؤن کی بڑی بڑی مثالیں دیتے تھکتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے. لیکن اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں کہ کیا دیگر ممالک نے بھی پاکستان کی طرح ایک کورونا کے لیے دیگر بیماریوں کے لیے علاج بند کر دیے. اور یہ کہ کیا دیگر ممالک میں بھی پسا ہوا طبقہ غریب و بے حال مفلوق الحال لوگ پاکستان کی طرح خوراک کے لیے پولیس کی گولیاں کھا رہے ہیں. کیا دیگر ممالک میں بھی کورونا کا 72 سالہ مریض تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا ہے اور کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا؟ کیا دیگر ممالک میں بھی ایمبولنس کو کورونا کے ڈر سے اسپتال جانے نہیں دیا جاتا؟ کیا دیگر ممالک میں بھی مریض ٹھیلوں پر اسپتال لائے جا رہے ہیں؟ یہ لاک ڈاؤن جناب والا، یہ ذرا سوچنے کی سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ یہ لاک ڈاؤن عوام کو کورونا سے محفوظ رکھنے کے لیے ہے، ان کی زندگیاں نگلنے کے لیے نہیں ہے. آج کا کڑوا بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ بدترین سچ یہ ہے کہ ملکی نظام اس قدر بوسیدہ ہو چکا ہے کہ صرف ایک وبا نے اسے مفلوج کر کے پیرالائز کر کے رکھ دیا ہے کہ حکمرانوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ کیا کریں، کیسے کریں، یا پھر کہ بھائی کیوں کریں. لوگ بھوک سے تل ملا رہے ہیں جناب والا. کھانا نہ ملا تو خانہ جنگی ہوگی. ہم انارکی کی جانب بڑھ رہے ہیں. اور یہ یاد رکھیے گا، یہ بار بار یہ جو پوری بات میں نے آپ لوگوں کو بتائی ہے، اس کی ایک ہی خاص وجہ ہے کہ اس تمام صورتحال سے ہمارے سیاسی نظام کو بھی بہت زیادہ خطرہ ہے. کہتے ہیں نا کہ مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. پاکستان میں لاک ڈاؤن برقرار مگر موت کے سائے مزید گہرے سے گہرے ہوتے جا رہے ہیں. کورونا وائرس کم ہونے کے بجائے دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. آج پاکستان کے لیے کورونا کے حوالے سے بلیک ڈے ہے، سیاہ ترین دن ہے. اموات کی تعداد 23 ہوئی اور اتنی زیادہ اموات پہلی بار دیکھنے میں آئی ہے. ناظرین، اللہ تعالیٰ پاکستان پر اپنا رحم کرے. لاک ڈاؤن کے باوجود اپریل میں کورونا کیسز مارچ سے بہت زیادہ ہیں اور وزیر اعظم پاکستان کل ہی اس خدشے کا اظہار کر چکے ہیں کہ مئی کے آخر تک کورونا کے مریضوں کی تعداد اگر بڑھتی ہے تو یہ پریشان کن حد تک بڑھ سکتی ہے، جس کو ٹیکل کرنا پاکستان کا جو صحت کا نظام ہے اس کے لیے مشکل ترین ہو سکتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان اور دنیا میں 1 سال تک یہ کورونا رہ گیا تو پھر سے کیا انسانیت نئی دنیا بسائے گی؟ اللہ کریم ہمیں اس بدترین وقت سے محفوظ رکھے کہ جسے سوچ کر بھی جھرجھری آتی ہے. ایک طرف وفاق اور سند قومی پالیسی بنانے کی باتیں کرتے ہیں، دوسری طرف ایک دوسرے پر لفظوں کے گولے برساتے ہیں. آج تو سائی سرکار نے ٹائیگر فورس سے کام لینے کا نوٹیفیکیشن ہی واپس لینے کا فیصلہ کر لیا. امتیاز شیخ صاحب کہتے ہیں وفاقی حکومت کی ٹائیگر فورس سیاسی ہے. راشن تقسیم کرنے کے دوران کوئی سیاست نہیں چاہتے. آپ لوگ سیاست کھیلتے رہے ہیں، غریب موت کی نیند سوتے جا رہے ہیں. آج بھی میرپور خاص میں ایک حاملہ خاتون بھوک کی وجہ سے بلک کر مر گئی، مگر ہمارے حکمران جناب والا حکمران ہے نا، آئے ہیں سیاست کرنے. تو پھر چاہے وہ کورونا ہو، چاہے کوئی اور معاملہ ہو، چاہے غریب کے مرنے کی بات ہو، سیاست سے باز نہیں آ رہا ہے. بس بہت ہو گیا ہے. آپ تمام سیاسی جماعتوں کے رہنما عوام کو جواب دے ہیں. خدارہ ان حالات پہ تو مل کر کام کریں. جس کی بیوی مبینہ طور پر بھوک سے مر گئی ہے، ذرا سن لیں پھر وہ شدت یا وہ تکلیف جو میرے لہجے میں شاید آپ بھی اسی کا جواب اسی طرح سے دے سکیں گے. سنوا دیجیے گا پلیز. یہ بک جے کرے صحیح کاروبار کون ہے، بے روزگار جے کرے سمجھے بابا. کو مانو دھندو کرے دھندو ملے کون، بے روزگار جے کرے سمجھے. پو بک ایکڑو غریبت مانو ننڈڑا شہر سجو بند تھیا، کاروبار کون ہے. ناصر حسین شاہ صاحب جواب دیں گے سر، کچھ کہنا چاہیں گے؟ پہلے اس پر بات کر لیتے ہیں.
بہت افسوسناک خبر ہے اور اس کو بالکل اس کی انکوائری بھی کراتے ہیں اور چیک بھی کرتے ہیں کہ کیا ایشو ہے, کیوں یہ سب کچھ ہوا ہے. اور ایسا بالکل کہیں بھی نہیں ہے کہ کوئی کہیں پہ نہیں پہنچ رہا. گورنمنٹ اگر نہیں بھی پہنچ سک رہی یا انہوں نے اگر امداد کم بھی ڈسٹریبیوٹ کی ہے, لیکن ہر جگہ پہ فلاحی تنظیمیں, دیگر فلنتھروپسٹ اور جو مقامی لوگ ہیں, چاہے ان کا کسی بھی پارٹی سے تعلق ہے یا سیاسی نہیں بھی ہیں, تو ویسے بھی ہر جگہ پہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں. اور اگر یہ بات جس طرح آپ نے کہی ہے اور اس میں بالکل حقیقت ہے, وہ ضرور ہوگی, نہیں تو آپ کیوں کوٹ کرتے. اس کی مکمل انکوائری بھی کراتے ہیں اور اللہ کرے گا ایسا کہیں بھی نہ ہو اور ہر کسی کو. مجھے زیادہ جلدی نہیں ہے سر, لیکن جو وعدے آپ لوگوں کی جانب سے کیے جا رہے ہیں اگر اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے نا ناصر سیاہ صاحب, تو پھر لوگوں کو کم از کم اس چیز کی تو اجازت مل جائے کہ وہ اپنا کام کر لیں. تو وہ یہ اس پہ کتنے دن مزید میٹنگ ہوگی, کب سے مارکیٹ کھلنا شروع ہوگا؟ ڈاکٹر فضل میرے ساتھ موجود ہیں, پیمز ہاسپٹل کے ترجمان ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے, احتیاط بھی ہو رہا ہے, لاک ڈاؤن بھی ہو رہا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کیسز میں, اموات میں اضافہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ سمجھ آ رہی ہے اس کی آپ کو؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لاک ڈاؤن اس طریقے سے نہیں ہو رہا ہے جس طریقے سے ہونا چاہیے تھا. یعنی اگر ایک طرف لاک ڈاؤن ہے, پارشل لاک ڈاؤن ہے, کچھ علاقوں میں کمپلیٹ لاک ڈاؤن ہے, لیکن اس کے باوجود راشن کی تقسیم کی جگہ اگر آپ دیکھ لیں تو وہاں پہ لوگوں کا رش جمع ہوا ہوتا ہے. تو لاک ڈاؤن کا جو مقصد ہے وہ پھر فوت ہو جاتا ہے. اس لیے ہمارے پاس جو ہے کیسز آ رہے ہیں. اگرچہ حکومت نے جو کچھ عرصہ پہلے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کی تھی کہ 25 اپریل تک 50,000 لوگ انفیکٹ ہو سکتے ہیں, اس تیزی سے گراف اوپر نہیں جا رہا. یعنی ابھی تک 8,300 لوگ پازیٹیو آئے ہیں, اور جس میں ہمارے پاس اموات کی جو شرح ہے وہ صرف 2% ہے, جو کہ ایک خوش آئند ہے. لیکن اگر ہم نے لاک ڈاؤن پہ مکمل عمل نہیں کیا اور ہمارے عوام نے اس کو سیریس نہیں لیا تو یہ جو شرح ہے یہ بڑھ بھی سکتا ہے. ریزن یہ ہے کہ ہمارے پاس وینٹیلیٹرز جو پاکستان میں اویلیبل ہے, حکومتی ترجمان کے مطابق 3800 وینٹیلیٹرز ہے, جس میں 1300 سے 1400 تک جو وینٹیلیٹرز ہے وہ کرونا کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اس ٹائم ہمارے جو جتنے بھی فیسلٹیز ہے وہ فل یوٹیلائز نہیں ہوئی ہے. لیکن اگر یہ سیچوریٹ ہو گئے اور لوگ زیادہ آنا شروع ہو گئے تو پھر گراف جو ہے جلدی سے اوپر جائے گا. جلدی سے اوپر تو گراف جائے گا, لیکن آپ مجھے بتائیے نا, وزیر اعظم صاحب بھی کہہ چکے ہیں کہ اگر یہ مئی تک 15-20 ہزار سے اوپر چلی جاتی ہے سچویشن, تو پھر نمبرز چلے جاتے ہیں, تو سچویشن ہمارے لیے کنٹرول کرنا آؤٹ آف کنٹرول ہو جائے گا. تو ہمارے بتائیے کہ ہماری اپنی استعداد کیا ہے, کتنے نمبر آف پیشنٹس تک ہم برداشت کر سکتے ہیں؟ سر پورے پاکستان میں پبلک پرائیویٹ تمام وینٹیلیٹرز جو ہے وہ 3824 ہے. یہ اسد عمر صاحب نے کوٹ کیا ہے, اور جس میں 1300 وینٹیلیٹرز جو ہے وہ اسپیسیفائڈ فار کرونا ہے, کیونکہ ہمارے پاس اور بھی تو مریض ہے نا جو وینٹیلیٹر پہ موجود ہے. کرونا تو ابھی 2-3 مہینے پہلے آیا ہوا ہے, ہماری اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. ایک اچھی بات یہ ہے کہ لوکل پروڈکشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے, حکومت نے اس پہ ٹرائل شروع کیا ہے. تو امید ہے کہ بہت جلد پاکستان کے مارکیٹ میں لوکل بھی وینٹیلیٹرز آ جائیں گے. لیکن ہم کافی لیٹ ہے اس حوالے سے. ہمیں یہ جو تیاریاں ہیں یہ پہلے سے کرنی چاہیے تھی. اچھا, ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی. آپ نے کہا کہ لاک ڈاؤن جیسا ہو رہا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا. اب اگر میں اعداد و شمار دیکھتی ہوں پنجاب کے حوالے سے یا پھر سندھ کے حوالے سے, تو پنجاب میں کیسز زیادہ ہونے کے باوجود اموات کی شرح کم ہے. کچھ مشورہ آپ دیں گے سندھ اور کے پی کو؟ سندھ میں آپ دیکھیں لاک ڈاؤن سخت رہا, جس وقت پنجاب میں نرمی کی گئی, لیکن اس کے باوجود بھی سندھ میں لاک ڈاؤن سخت رہا, اس کے باوجود بھی یہاں پر اموات کی شرح زیادہ ہے. سندھ میں اس کا جو خاص ریزن ہے وہ تو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کیوں سندھ میں زیادہ رپورٹ ہوئے ہیں اور پنجاب میں کم ہوئے ہیں. لیکن سندھ میں اور پورے پاکستان کا اگر میں بات کروں تو ہر جگہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ اس طریقے سے نہیں ہو رہا. اگر یہ لاک ڈاؤن کمپلیٹ لاک ڈاؤن فار 2 to 3 weeks ہو جاتا, 3 ہفتے تک, تو یہ اس طرح صورتحال نہ ہوتی. ہمارے لوگ بھی سیریس نہیں لیتے, ہماری حکومت بھی سیاست میں انوالو ہے. کبھی فیڈرل گورنمنٹ صوبائی گورنمنٹ پہ الزام لگا رہے ہیں, صوبائی گورنمنٹ فیڈرل گورنمنٹ پہ, اور ہماری ہر چیز جو ہے وہ
पॉलिटिसाइज हो चुकी है। अगर हम राशन तकसीम कर रहे हैं ठीक। गवर्नमेंट के लेवल पे तो भी लोग जमा डॉक्टर करके फजल। राशन